بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ترجمہ واضح ہے، ہو چکا ہے کہ رب کریم کی حمد و ثنا اس کے شیون مبارکہ کو بیان کرنے کے بعد حق سبحانہ و تعالی نے دعا کرنے کے لیے یہاں الفاظ بھی خود عطا فرمائے ہیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم یہ کسی مقرب بارگاہ کی دعا کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ حوالے کے بغیر ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ رب تعالیٰ نے الفاظ اپنے اچھے بندوں کی زبان سے کہلوائے ہیں۔ اب اس کی نعمتیں تو اس قدر ہیں کہ گنتی نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احصاء کرو، یعنی گنتی شروع کرو، تو گننے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن لکھنے والی قلمیں گھس جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن رب تعالیٰ کی نعمتیں پورے طور پر گنی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ ایک مقام پہ ارشاد ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سمندر میرے رب کی کلمات لکھنے کے لیے مدادا، سمندر سیاہی بن جائیں اور سیاہی کے لیے پوری دنیا کے درخت ان کی قلمیں ہو جائیں اور لکھنے والی ساری کائنات ہو، لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، تو یا رسول اللہ آپ فرما دیں کہ میرے رب کی کلمات ختم نہیں ہو سکتی۔ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، سمندر کی سیاہی ہو اور اس کے ساتھ سمندر کی سیاہی لکھتے لکھتے ختم ہو جائے، اس کے علاوہ 7 سمندر اور ہو وہ بھی ختم ہو جائیں، لیکن ذات حق کی کلمات ختم نہیں ہو سکتی۔ بے حد ذات ہے۔ من بعدہ 7 ابحر ما قد نفدت کلمات اللہ، کلمات الہیہ ختم نہیں ہو سکتی۔ وہ کلمات کیا ہیں؟ اس کی شیون مبارکہ ہے، صفات جلیلہ ہیں، اس ذات حق کے حسن بے کیف کے جلوے ہیں، اور یہ پھر وہ نعمتیں جو انسان دنیا میں استعمال کرتا ہے، ان کی حد ہے۔ رب کریم کے کلمات کی حد کوئی نہیں۔
صوفیہ کرام نے ایک عظیم نکتہ یوں یاد پڑتا ہے کہ کہیں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا کسی اور کتاب میں، غالباً آپ کی کتاب ہے شان و حبیب الرحمن بآیات القرآن۔ الحمدللہ رب العالمین فقیر نے حضرت کی ان مبارک کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔ ابتدا میں جب کبریٰ عالم ابا جی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے جمعۃ المبارک میں ایک جمعہ شریف میں بڑے بھائی جان وہ واز فرماتے تھے، دوسرے میں مجھے حکم ہوتا تھا، تو اس وقت حضرت نے ہمیں یہ کتابیں منگوا کے دی، ان میں یہ شان حبیب الرحمن ہے۔ اس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کلمات جمع ہے کلمتن کی، کلمتن کلمتان کلمات وہ واحد ہے، کلمتان تثنیہ ہے، کلمات جمع ہے۔ وہ کلمات کیا ہیں کچھ تو اشارہ کیا ہے، اور نہ اس قدر شعور ہے نہ علم ہے کہ ان سارے شیون ساری کلمات حق کا احاطہ اور بیان ہو سکے۔ ایسا ہی ہے کہ متلاطم سمندر دریا، اس کا پانی جو ہے وہ انسان ختم نہیں کر سکتا، البتہ اتنا ہوتا ہے کہ اتنی پیاس ہو پانی دے کر پی سکتا ہے، ورنہ ان قطروں کی، اس کی موجوں کی، تلاطم کی، لہروں کی حد نہیں ہے۔ تو کلمات جمع ہے کلمتن کی، اور کلمتن کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مصدقا بکلمات من اللہ وسیدا وحسورا ونبیا من الصالحین۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان میں رب کریم نے ارشاد فرمایا، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کریم کی بارگاہ میں بیٹے کی دعا کی، تو یہ یاد رہے کہ نبوت کے احساسات کائنات کی احساسات سے بہت اونچے ہوتے ہیں، ہماری سوچ اس قدر نہیں ہے۔ اب آپ یہ اندازہ فرما سکتے ہیں کہ 99 سال کا بوڑھا، 100 سال کے قریب اس کی بیوی، وہ دعا کرے گا کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، صدی کے قریب عمر ہو گئی، جب تو احساسات ہی مرجھا جاتے ہیں، اور اللہ کریم کی قدرت کے آگے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اسباب کے حوالے سے اس عمر میں اولاد مانگنے والے کو بھی لوگ تان دیں گے کہ بوڑھا کھوسٹ ہے قبر میں ٹانگیں، اور کہتا ہے مجھے اللہ اولاد دے، اور بیوی بھی اسی عمر میں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ قرآن شریف فرماتا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اسی عمر میں دعا مانگی۔ نبوت کے صفات جلیلہ کو اپنی ناقص عقل کے ترازو پہ تولنا احمقوں کا کام ہے۔ اللہ کریم نے زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذکر کیا ہے تو ان کا حسن بیان کیا ہے۔ مولا کریم مجھے بیٹا عطا فرما، حبلی من الصالح، مولا مجھے بیٹا عطا، باصلاحیت بیٹا عطا فرما۔ تو رب کریم نے بھی فرما دیا کہ انہوں نے مانگا، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی، حضرت زکریا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں دعا کی بیٹے کی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، وہ سجدہ اپنی مقام نماز میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں اور یہ دعا، رب کریم نے تاخیر بھی نہیں فرمائی،
فرشتوں کو بھیجا، فرمایا جاؤ میرے رسول علیہ السلام کو، میرے نبی کا بشار، ان نبشرک بغلام، ہم آپ کو لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ بغلام کہہ دی، یہ بھی بتا دیا لڑکی نہیں، لڑکی۔ اللہ کریم کے کام حکمتوں پر مبنی ہے۔ جناب حضرت طیبہ طاہرہ مریم صلوات اللہ تعالی وسلامہ علی ابنہا و علیہا، ان کی امی جان دعا کرتی ہیں، ان کے بابا جان، یعنی یہ دعا کی مولا اولاد دے، بیٹا دے، اس نے بیٹی دے دی، مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئی۔ تو عرض کی مولا میں نے بیٹے کی درخواست کی تھی، یہ بیٹی ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، جو بیٹی میں نے عطا کی ہے مرد اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ خدا کی شانیں جو ہیں وہ انسان کی سوچ سے ورا ہے، اور اس کی ان شانوں کے تناظر میں کچھ مانگنا یہ نبیوں کا کام ہے، ہماری تو عقل ہی وہاں پہنچ سکتی ہے۔ چنانچہ آپ کی دعا مانگی تو رب تعالیٰ نے کرم فرمایا، وہاں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے رب کریم نے قبل از وقت بتا دیا، ابھی ان کی ولادت نہیں ہوئی، لیکن اللہ کریم نے آپ کو بشارت دی یحییٰ زکریا علیہ السلام کو کہ جو بیٹا ہم عطا کریں گے ان کی شان میں یہ مصدقا بکلمۃ من اللہ، وہ بیٹا اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ مفسرین فرماتے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ آپ کو رسول اللہ بھی کہتے ہیں، آپ نبی اللہ بھی ہیں، کیونکہ ہر رسول نبی ہوتا ہے، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، تو آپ رسول ہیں، وہ ساتھ ہے پتہ نبی بھی ہیں، اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ بھی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، جو کہ میاں بیوی دونوں کے تعامل سے تشریف نہیں لائے، بلکہ رب کریم کے کلمہ کن کے اثر سے جلوہ گر ہوئے ہیں۔ بکلمۃ من اللہ، سبحان اللہ۔ نبوت کے اعزازات میں سے ایک یہ مقام بھی ہے، وہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کلمۃ اللہ فرمایا۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں رب تعالیٰ فرماتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول کرام جو ہیں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بیان قرآن میں بڑی حقیقتیں ہیں، ان حقائق کو سمجھنا انہی کا کام ہے جن پر رب کریم نے اپنے فضل و کرم کی تجلی فرمائی ہے۔ اس سے مسئلہ صاف ہوا جس سے یہ آج کے یہ لوگ بے توفیق جو ہیں خالی ہیں، کیا کہ کسی بھی نبی علیہ السلام کا نام لے کر یہ کہنا کہ وہ یہ نہیں کر سکتا، اس میں یہ صفت نہیں ہے، یہ اس کا درجہ کم ہے، یہ گفتگو کرنا مزاج قرآن کریم کے خلاف ہے۔ اللہ فرماتا ہے رسولوں کی شان بیان کرو تو فضیلت کی بات کرو، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ کہو کہ ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بعض کا مرتبہ بعض سے کم ہے، یہ نہیں کہہ سکتے، ورنہ آپ اس حقیقت کو تو جانتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میٹریکولیٹ ہے مڈل پاس اس سے کم درجے میں ہے، اور جو ایف ایس سی ہے میٹریکولیٹ اس سے کم درجے میں ہے، جو بی ایس سی ہے وہ ایف ایس سی سے کم بڑا اونچی شان رکھتا ہے، ایف ایس سی والا اس سے نیچے ہے، ایم ایس سی ہے جو بی ایس سی ہے وہ اس سے کم درجے میں ہے۔ یہ کہہ دو کہ ایم ایس سی بی ایس سی سے والے سے اونچا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے،
اور یہ کہہ دو کہ بی ایس سی والے کا علم صلاحیتیں ایم ایس سی سے کم ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رب نہیں برداشت فرماتا۔ یہ تو کہو کہ فلاں رسول پاک کا مرتبہ برتر ہے، افضل ہے، اعلیٰ ہے، گھٹیا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جہاں نبوت کا اعزاز آ جائے وہاں گھٹیے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نبوت مرتبہ ہی ایسا ہے، اس میں رفعت ہی رفعت ہے۔ اللہ کریم نے ہر نبی پاک علیہ السلام کو اس کی شان کے مطابق رفعتیں، جلالتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے تو فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ان رسول کرام علیہ السلام میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی۔ اور پھر تھوڑی سی اس کے یعنی تھوڑی معاذ اللہ مراد، اس سے مراد یہ ہے چند کلمات میں اس کی وضاحت بھی ہوگی۔ چنانچہ فرمایا منہم من کلم اللہ، ان رسولوں میں سے وہ بھی ہے جس کے ساتھ رب نے کلام فرمایا، اپنے کلام سے مشرف فرمایا، وہ بھی ہے۔ اور پھر فرمایا رفع بعضهم درجات، اور ان میں سے وہ بھی ہے جس کو پوری کائنات رسالت سے رب نے درجوں میں بہت اونچا کیا ہے۔ ان کے اسماء اعلام نہیں بیان کی، ان کی صفات بیان کی۔ اب منہم من کلم اللہ، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا نام مبارک نہیں ہے، دوسرے مقام پر ہے وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، یہاں نہیں ہے۔ تو ان کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرمایا کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا، اور پھر فرمایا کہ ایک وہ پاک ذات ہے رسولوں میں جس کو رب نے درجوں میں سب سے اونچا کیا ہے۔ تب اس کے تناظر میں آپ توجہ رہے، موسیٰ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کلمۃ اللہ، اور رب قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ کلمات اللہ کی حد نہیں ہے کوئی، سمندر کی سیاہی بن جائے، درخت ول یہ درختوں کے قلم بن جائیں، لکھنے والی ساری کائنات ہو، سیاہی ختم ہو جائے، کلمے ختم ہو جائیں، لکھنے والے ختم ہو جائیں، لیکن میرے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور ایک سمندر کے مقابلے سبع تو ابحرین، اگر 7 سمندر بھی آ جائیں سیاہی ان کی بھی ختم ہو جائے، کلمات الہیہ پورے نہیں ہو یعنی بیان نہیں ہو سکتے۔ کلمات ما نفدت کلمات اللہ، عیسیٰ علیہ السلام ہیں کلمۃ اللہ، یہ مفرد ہے ایک کلمہ، اور وہاں ہے کلمات اللہ۔ اور یہ آیت کیا کہتی ہے؟ رفع بعضهم درجات، ایک وہ ذات ہے جو درجوں میں سب سے بلند ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کلمۃ اللہ ہیں تو مصطفیٰ کریم کلمات اللہ ہیں، آپ کلمات اللہ ہیں۔ تو اگر کلمات اللہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور میرے آقا علیہ السلام ہیں کلمات اللہ، کیوں؟ اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں، ایک ہے اعلان کرنے والا، ایک ہے وہ جس کی آمد کا اعلان ہو رہا ہے۔ تو جس کی آمد کے اعلان پر جو مقرر ہے، کیا یہ سینس اور عقل کام نہیں کرتی کہ جو اعلان کرنے والا ہے، جس کا اعلان کر رہا ہے وہ اس سے بہت اونچا ہے، جس کا یہ اعلان کر رہے ہیں وہ بہت اونچا ہے۔ تو اب جن کی آمد اور میلاد پاک کا اعلان عیسیٰ علیہ السلام کریں، وہ مصطفیٰ کس قدر عظیم عظیم ہوں گے۔ یہ قرآن شریف ہے، مصدقاً اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مصدقاً بکلمۃ من اللہ، ہاں اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول عیسیٰ علیہ السلام قال عیسیٰ ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراہ، میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے اتر چکی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ تورات۔ تورات کی میں تصدیق کرتا ہوں، آئے صدیوں بعد میں ہیں، وہ صدیوں پہلے اتری ہے،
اور فرماتے میں تصدیق کرتا ہوں کہ جس میں جو کچھ ہے برحق ہے. تو پھر کیا سمجھ آئے گی کہ نبوت سے علم کی نفی کرنے والے بدبخت ہیں. یہ صدیوں بعد تشریف لائے اور صدیوں پہلے اترنے والی کتاب کی تصدیق کرتے ہیں. تصدیق تبھی ہوتی ہے کہ اٹیسٹر جو ہے مصدق اس کو پتہ ہو کہ اس کاغذ میں کیا لکھا ہے. اگر پتہ نہیں ہے تو تصدیق کیسی؟ کئی دفعہ ایسے مسائل آتے ہیں چاہے جھوٹ ہی بولتے ہو یہ خدا جانے. کہتا جی مجھ سے دستخط لے لیے، مجھے نہیں پتہ تھا کہ یہ طلاق نامے کے دستخط ہیں یا کیا ہے. تو طلاق تو ہو گئی. کہتا جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب تیری ایسے کہنے کو کون مانے؟ تصدیق ہوتی اس کی ہے جو کہ ما فل کاغذ میں جو کچھ ہے اس کو جانتا ہوں کہ کیا لکھا ہے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں تصدیق کرنے والا ہوں لما بین یدی من التوراۃ، تورات مجھ سے پہلے تھی، اس میں جو کچھ ہے سب سچ ہے. معلوم ہوتا ہے کہ آپ تورات کے فاضل ہیں، عالم ہیں. آگے مبشرا، اور میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں. میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں. کس کی بشارت ہے؟ برسول، شان والے رسول کی. آ چکے؟ فرمایا نہیں آئیں گے. یاتی من بعدی، جب میں آسمانوں پہ چلا جاؤں گا پھر تشریف لائیں گے. چلو نام بھی بتا دیتے ہیں، اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جس کی میں تصدیق کرتا ہوں وہ حضرت احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب مسائل آگے بڑھتے ہیں. وقت کے دامن میں وسعتیں نہیں ہوتی، سرکار کے قدموں کی دھول میں بڑی وسعتیں ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کا نام نامی اسم گرامی احمد ہے. تو آپ کا نام تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن شریف میں رب نے آپ کو محمد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان کا نام نامی احمد ہے. اب یہ اختلاف کیوں ہو گیا؟ اختلاف ہے ہی نہیں، کیونکہ احمد میں بھی حمد ہے، محمد میں بھی حمد ہے. حسن کا ایک جلوہ وہ ہے جو عیسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں، اور اصل جلوہ وہ ہے جو رب کریم خود بیان فرماتے ہیں. چنانچہ اس کا راز لکھا ہے دنیا اسلام کے نامور مفسر. اے کاش کہ ہمیں اپنے اکابر کے ان مقدس تنسیسات کی زیارت ہو اور ہم علم رکھیں. عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں فرمایا؟ اور یہ بھی القاء خداوندی ہے، یہ بھی من جانب اللہ ہے کہ محمد میں کہوں گا آپ احمد کہہ دیں. اور صوفیہ فرماتے ہیں رب کریم گویا بتا رہا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام حمدتنی فصرت احمد وحمدتک فصرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے میری حمد کی یا رسول اللہ اس لیے احمد ہو گئے، میں نے آپ کی حمد کی اس لیے محمد ہو گئے صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ. احمد کا معنی سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، اور قسم بخدا پوری کائنات ملائکہ، پوری کائنات انبیاء و مرسلین علیہ السلام سب نے مل کر جس قدر رب کریم کی حمد کی ہے، سب سے زیادہ حمد میرے مصطفیٰ کریم نے کی ہے. یہ کیسے ہوگا؟ کیسے نہیں تو آ کے ان لوگوں کو تباہ کیا ہے. باپ کی شان کو کیسوں سے نہ پوچھو، یہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، باپ ہے تیرا. جب کہہ جو دیا کہنے والوں نے تو سر جھکا کے مان لے. ہماری بلا جانے ہماری عقل کہاں ہے جب ہم سرکار کی شان کے لیے کیسے ہیں، کیسے بکواس کرتا. جب رب نے جو شان دے دی تو پھر یہاں کیسا کیا ہوتا ہے. نبی رحمت علیہ السلام کی شان کے لیے دلیلیں مانگنے والے خود بے دلیل پیدا ہوئے ہیں. بس یہی کہہ سکتا ہوں، کچھ سمجھ آ جی تو ٹھیک ہے، نہیں تو میرا کام ہے. وہ خود بے دلیل ہے. جب رب نے کہہ دیا محبوب میری دلیل ہے، پھر مانگنے کی کیا ضرورت ہے. ہاں تو قاضی ثناء اللہ مظہری، پانی پتی، نقش بندی، مجددی،
مرزا مظہری جانی جانا رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور دنیا اسلام کا زبردست مفسر، وہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تحدیث نعمت رب کریم کی توفیق سے مسجد شریف کی خدمت میں حاضری کے وقت سب سے پہلے درس قرآن کریم فقیر نے اسی تفسیر کے مطالعے پر کیا۔ اس میں جب سے یاد ہے کہ آپ نے یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کیوں کہا، اس کا جواب خود سرکار کی حدیث شریف سے ملتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں انا فی السماء احمد وفی الارض محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان میں مجھے احمد کہتے ہیں، زمین میں مجھے محمد کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو آسمان میں حضور کا نام ہے احمد، تو عیسیٰ علیہ السلام وہ مبارک نفس نفیس ہیں، فرد فرید ہیں، رکن رکین ہیں عیسیٰ علیہ السلام، جن کا تخلیق کے بعد، پیدا ہونے کے بعد زیادہ وقت آسمانوں میں گزرا ہے۔ زمین میں تو آپ سارے 40 سال سے بھی کچھ کم ہی تشریف فرما رہے ہیں، اور اب جب سے اب تک آسمانوں میں تشریف فرما ہے، تو چونکہ آپ کی زندگی وہاں زیادہ گزرنے والی تھی، لہذا اشارہ دے دیا کہ جس جہان کا میں ہوں وہاں ان کا نام احمد ہے، احمد ہے، اور جس جہان میں تم ہو وہاں محمد ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں کلمۃ اللہ، میرے آقا علیہ السلام ہیں کلمات اللہ، کیونکہ کلمۃ اللہ جو ہے وہ پیارے نبی رحمت علیہ السلام کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ایک خاتون بڑی بی نے آپ کی زیارت کی اور کہنے لگی میں اس ماں کے صدقے جس ماں سے یہ گوہر تابدار تشریف لایا، اس خاتون نے کہا اس ماں کے قربان جس کی گود میں یہ تشریف لائے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتا ہے کہ تو نے ابھی کیا دیکھا ہے، تو نے ابھی کیا دیکھا ہے؟ وہ محبوب تشریف لانے والے ہیں جن کے مبارک نالین کا تسمہ کھولنے کے بھی میں لائق نہیں ہوں۔ اب کہیے کہ سرکار کا مرتبہ کیا ہے؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی صلوات اللہ تعالی وسلامہ علیہ۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں کلمات اللہ، سرکار ہیں کلمات اللہ، اور رب فرماتا ہے ما نفدت کلمات اللہ، لکھنے والے ختم ہو جائیں، کلمے ختم ہو جائیں، سمندروں کی سیاہی ساری ختم ہو جائے اور دفتر سارے کے سارے سمیٹ دیے جائیں، محبوب پاک کلمات اللہ کی حمد و ثنا ختم نہیں ہو سکتی۔ اس میں اشارہ ایک اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جب ساری کائنات کو بھیڑ پڑے گی، اپنوں کی بیگانوں کو، اپنوں کو، کافروں کو، ایمان والوں کو، کیونکہ وہ عرصہ معاشر اس کا تذکرہ کسی ان قریب نشست میں ہوا ہے، سورج قریب ہوگا، اور اس وقت کی تلخی پناہ بخدا، پناہ بخدا، غیب جاننے والے رسول علیہ السلام نے ان تلخیوں میں بھی جو لوگ راحت میں ہوں گے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایک علیحدہ داستان ہے جسے شیخ ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور کی حدیث شریف کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ صرف اتنا اشارہ کر دیتا ہوں، سرکار نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی یوم لا ظل الا ظل عرشہ، میری امت میں 7
قسم کے افراد ہیں، قیامت کے دن رب ان کو اپنے عرش کے نیچے بٹھائے گا، جس دن کے اس کے عرش کے سوا کوئی سایہ ہوا ہی نہیں۔ وہ حضور کے منگتے، وہ حضور کے غلام، میں قسماً کہتا ہوں کہ وہ میرے آقا کی امت کے سارے اولیاء اللہ ہیں۔ اسی لیے فرید پاک کا سایہ منگتوں پر ہے، غوث پاک کا سایہ کائنات اسلام پر ہے، داتا حجویری کا سایہ ہے، قبلہ عالم سلطان الہند غریب نواز اجمیری کا سایہ ہے، اکابر اولیاء کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امت پہ رحمت کا سایہ ہیں، سارے انبیاء و مرسلین و اولیاء پہ میرے مصطفیٰ کریم کا سایہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور فرماتے جب ساری کائنات میرے دروازے پہ آئے گی بشمول ابراہیم علیہ السلام، آپ بھی تشریف لائیں گے میرے دروازے پر، اب یہ آپ فیصلہ کر لیں، ایک وہ ہے جو گھر میں بیٹھا ہے، ایک وہ ہے جو دروازے پہ کھڑا ہے، دونوں میں ڈیفرنس ہے یا نہیں ہے؟ وہ جو گھر میں ہے وہ مالک ہے گھر کا، اور وہ جو دروازے پہ کھڑا ہے وہ مانگتا ہے۔ تو پھر میں کہنا پڑے گا کہ ان کے دروازے پر خلیل اللہ بھی خیرات مانگنے کے لیے قیامت کو حاضر آئیں گے۔ وہ خلیل اللہ ہے تو یہ حبیب اللہ ہے، صلوات اللہ تعالیٰ وسلام۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں سجدے میں گروں گا، خدا کی بارگاہ میں میں سجدے میں گروں گا، اور میں رب کریم کی حمد میں وہ کچھ کہوں گا جو آج تک کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہی تو کلمات اللہ ہیں، اور کیا ہے؟ جب تک میرے آقا کے سینہ اقدس سے سمندر وہ فیض و برکات و عرفان کے نہیں ابلیں گے، اس وقت تک کائنات کی مشکل حل نہیں ہوگی۔ تو فرماتے ہیں اس وقت جب میں حمد باری تعالیٰ کہوں گا، سجدے میں سر رکھ کے پڑا رہوں گا جب تک میرے رب کو منظور ہے، نہ وہ اٹھائے گا نہ میں اٹھوں گا۔ ہمیں تو 3 تسبیح والا سجدہ مشکل گزرتا ہے، ایسے سر لگایا اٹھ کر اور ٹھونگے ہمارے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں میں اللہ کریم کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو آج تک کسی رسول نے بھی نہیں کی، فرشتوں نے بھی نہیں کی، قدسیوں نے بھی نہیں کی، اس حمد میں کروں گا۔ تو پھر کلمات نہیں ہیں، ایسا لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں تے خربوں نہیں، مولا کتنے فرشتے ہیں؟ فرمایا وما یعلم جنود ربک الا ہو، تیرے رب کے بغیر آپ اس کے لشکر کی گنتی جانتا ہی کوئی نہیں۔ سارے فرشتے ذاکر، شاغل، قدسی، حاملین عرش اور خزانہ جہنم، داروغہ جنت، سب اللہ کی حمد کرنے والے، سارے اولیاء، صلحاء، اصفیاء، اولیاء اور شورا، یہ سارے کے سارے اللہ کی حمد کرنے والے۔ لیکن ابھی تک وہ حمد نہیں آئی جو سرکار کی زبان پہ قیامت کے دن امت اور پوری دنیا کی مشکل حل کرنے کے لیے آئی۔ تو آپ ہیں کلمات اللہ، وہ کلمات اللہ ہیں، یہ کلمات اللہ ہیں، اور کلمات اللہ کا یہ مقام ہے۔ تو کلمات اللہ، سبحان اللہ، اللہ فرماتا ہے سب ختم ہو جائیں گے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کے جلووں کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ بنایا ہی رب نے ایسا ہے، ختم کیسے ہو جائے گی؟ جب بنانے والے کی حد کوئی نہیں تو پھر جس کو بنایا ہے حد اس کی بھی کوئی نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہی صراط مستقیم ہے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔